گول میز کانفرنس اور وفاق مرکزی حکومت کے نظام میں تبدیلی رائج کرنے سے قبل انگریزوں نے بہت پہلے اس کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آخر کار یہ اعلان کیا گیا کہ گول میز کانفرنس میں والیان ریاست کی شرکت ضروری ہے۔ ہندوستان کے لوگوں بالخصوص اقلیتوں کو اس سے ایک نوع کی حیرت ہوئی کہ والیان ریاست نے گول میز کانفرنس میں ڈرامائی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ وہ کل ہند وفاق میں شامل ہونے کو تیار ہیں۔ ان کے اس اعلان کے بعد ہندو مندوبین نے جو اب تک وحدانی طرز حکومت کے زبردست حامی تھے، چپکے سے وفاق کی اسکیم کو منظور کر لیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے جناب شاستری نے سر جان سائمن کو ہندوستان کے لیے وفاق کی اسکیم کی سفارش کرنے پر ہدف تنقید بنایا، لیکن دفعتاً وہ بھی وفاق پر رضامند ہو گئے اور کانفرنس کے ابتدائی اجلاس میں اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، جس سے انگلستان کے وزیر اعظم کو موقع ملا کہ وہ اپنی انتقامی تقریر میں چند نہایت ہی برجستہ اشارات کر سکیں۔ یہ تمام باتیں انگریزوں کے لیے بھی ایک خاص مفہوم رکھتی ہیں، جو وفاق میں والیان ریاست کی شرکت کے خواہاں تھے، اور ہندوؤں کے لیے بھی، جنہوں نے بلا تعامل کل ہند وفاق کے قیام کو منظور کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وفاق کی سکیم میں والیان ریاست کی شرکت سے، جن میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، دو مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو اہم ترین مقصد ہے کہ ہندوستان میں برطانوی اقتدار تقریباً اسی طرح قائم رہے گا جیسے اب ہے، اور دوسری طرف کل ہند وفاقی اسمبلی میں اس سے ہندوؤں کو بڑی بھاری اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرکزی حکومت کی آخری شکل کے بارے میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو اختلاف موجود ہے، برطانوی سیاستدان والیان ریاست کے ذریعے نہایت چالاکی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خود والیان ریاست کو اس اسکیم میں اپنی مستبدانہ حکومت کا تحفظ نظر آتا ہے۔ اگر مسلمانوں نے خاموشی کے ساتھ اس قسم کی اسکیم کو منظور کر لیا تو ہندوستان میں ان کا سیاسی وجود بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اس طرح ہندوستانی وفاق کی پالیسی ہندو والیان ریاست کے ہاتھوں میں ہوگی، جن کی مرکزی وفاقی اسمبلی میں اکثریت ہوگی۔ دولت برطانیہ کے مفاد کے معاملات میں وہ ہمیشہ انگریزوں کا ساتھ دیں گے، اور جہاں تک مملکت کے اندرونی نظم و نسق کا تعلق ہے، وہ ہندوؤں کے تسلط اور اقتدار کو قائم رکھنے اور مضبوط کرنے میں مدد دیں گے۔ فالفاظ دیگر، یہ سکیم برطانوی سامراج اور ہندوستان کے درمیان ایک قسم کی مفاہمت ہے، یعنی اگر تم میرا اقتدار ہندوستان میں قائم رکھو تو میں اس کے بدلے میں ایسی ہندو حکومت قائم کرنے دوں گا جو دوسرے ہندوستانی فرقوں پر دوامی تسلط رکھے گی۔ اس لیے اگر برطانوی ہندوستان کے صوبوں کو حقیقی خود مختار ریاستوں میں تبدیل نہ کیا گیا تو وفاق میں والیان ریاست کی شمولیت کا مطلب صرف یہی لیا جا سکتا ہے کہ برطانوی سیاستدانوں نے اپنے اختیارات سے دستبردار ہوئے بغیر نہایت چالاکی سے تمام جماعتوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلمانوں کو لفظ وفاق، ہندوؤں کو مرکز میں اکثریت دے کر، اور برطانوی سامراجیوں کو خواہ وہ ٹوری پارٹی سے ہوں یا لیبر پارٹی سے، حقیقی اختیارات کی قوت سے۔ ہندوستان میں ہندو ریاستوں کی تعداد مسلم ریاستوں سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ انہیں مرکزی وفاقی اسمبلی میں 33% نشستیں حاصل ہوں، ایسے ایوان یا ایوانات میں کیوں کر پورا کیا جائے گا جو ہر برطانوی ہندوستان اور ریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ مسلمان مندوبین وفاق کی سکیم کے منشا کو، جس پر گول میز کانفرنس میں بحث ہوئی ہے، خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مجوزہ کل ہند وفاق میں مسلمانوں کی نیابت کا مسئلہ ابھی زیر بحث نہیں آیا۔ رائٹر کی مختصر اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ عبوری رپورٹ کے مطابق
وفاقی مقننہ کے 2 ایوان تجویز کیے گئے ہیں جن میں برطانوی ہندوستان اور ریاستوں کے نمائندے شریک ہوں گے، لیکن ان کی تعداد کے تناسب پر بعد میں غور کیا جائے گا۔ جب کمیٹی ان عنوانات پر غور کرے گی جن کو ابھی سب کمیٹی کے سپرد نہیں کیا گیا، میری رائے میں تناسب کا سوال نہایت اہم ہے اور اسمبلی کی ہیئت ترکیبی پر بحث کے ساتھ ساتھ ہی اس موضوع پر بحث ہونی چاہیے تھی۔ میرے خیال میں سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ ابتدا صرف ہندوستان کے وفاق سے کی جاتی۔ جو وفاقی اسکیم جمہوریت اور استبداد کے ناپاک اتحاد سے پیدا ہوگی، اس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگا کہ برطانوی ہندوستان بدستور وحدانی مرکزی حکومت کے خطرناک چکر میں پھنسا رہے گا۔ اس قسم کی وحدانی حکومت انگریزوں، ولیان ریاست اور ہندوستان کے اکثریتی فرقے کے لیے تو بے حد مفید ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بے فائدہ ہے۔ جب تک کہ انہیں ہندوستان کے 11 میں سے 5 صوبوں میں اکثریتی حقوق مع باقی ماندہ اختیارات کے حاصل نہ ہوں اور مرکزی اسمبلی کی کل تعداد میں انہیں 33% نشستیں حاصل نہ ہو جائیں۔ جہاں تک برطانوی ہندوستان کے صوبوں میں حاکمانہ اختیارات کے حصول کا تعلق ہے، ہز ہائنس نواب بھوپال سر اکبر حیدری اور جناح صاحب کا رویہ بالکل حق بجانب ہے۔ چونکہ اب ولیان ریاست بھی وفاق میں شریک ہو رہے ہیں، لہذا اب سوال برطانوی ہندوستان کی اسمبلی میں مسلمانوں کے تناسب کا نہیں رہا، بلکہ یہ مسئلہ کل ہند وفاقی اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلم ریاستوں کے علاوہ جو وفاق میں شریک ہوں، ہمیں کل ہند وفاقی اسمبلی میں 33% نشستیں حاصل ہوں۔